روحانیت یہ ہے کہ پہلے بے ضرر ہو جاؤ اور پھر مفید ہو جاؤ، کسی کو مارنا نہیں اور نقصان نہ پہنچانا بلکہ فائدہ ہی فائدہ پہنچانا۔ اگر کوئی احمق راستے میں نظر آ جائے تو وہاں سے بھاگ جاؤ، کیونکہ احمق عذاب میں مبتلا ہوتا ہے اور اسے آپ ٹھیک نہیں کر سکتے۔ جو چیز آپ کے لیے فائدہ مند نہ ہو اس کی بابت گفتگو ہی نہ کریں، کیونکہ ممکن ہے کہ اس کا ذکر آپ کے لیے بار خاطر اور رنج و ملال کا باعث بن جائے۔ تلوار کاٹنے والی اور دین ایک نہایت عجیب چیز ہے۔ دین اچھی باتوں کا حکم اور تلوار برے کاموں سے روکتی ہے۔ روٹھے دوستوں کو منانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نقش مٹ جائیں اور ہم تلاش کرتے رہ جائیں اور کہیں ان کا نشان نہ پا سکیں۔ بے شک طلوع کرنے والے نے طلوع کیا، چمکنے والا چمکا، ظاہر ہونے والا ظاہر ہو چکا اور ایک طرف جھکنے والا سیدھا ہو گیا۔ جو انسان دوسروں سے حسد کرتا ہے اس کے دل سے طمانینت ختم ہو جاتی ہے اور بندہ پریشانیوں اور بری سوچوں کے سمندر میں ڈوب کر غرق ہو جاتا ہے۔ رات، دن، ستارے، چاند، سورج، ہوا، پانی، پھول اور عورت، یہ سب میٹھی اور دل فریب حقیقتیں ہیں۔ اے بھائی، زندگی میں بڑی کشش ہے اور کون مرنا پسند کرتا ہے؟ امید سورج کی مانند ہے، جب ہم سورج کی جانب سفر کرتے ہیں یہ ہمارے بوجھ کا سایہ ہمارے پیچھے پھیلا دیتا ہے۔ شرافت کے لیے تواضع کافی ذریعہ ہے اور ہلاکت کے واسطے تکبر نہایت کامل وسیلہ، اور اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرنا فضول خرچی کا زینہ ہے۔ جو سفر کا قصد کرے چاہیے کہ پہلے شہوت، ہوس اور خواہشوں سے گزر جائے تاکہ غربت کی ذلت میں نہ پڑے، کیونکہ مسلمان کا ذلیل ہو کر لوگوں کے سامنے پھرنا اچھا نہیں۔ بد کردار لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے سے آدمی بدنام، جبکہ نیک لوگوں میں نشست و برخاست سے آدمی نیک بن جاتا ہے۔ اپنی زبان کی حفاظت کرو، بہت سی پریشانیاں اور مصیبتیں زبان ہی کے باعث پیدا ہوتی ہیں۔ نیک اور صالح لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے سے ہمیشہ فائدہ ہی ہوتا ہے۔ عدم مفاہمت کا وویلا مچانا بند کریں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ مفاہمت پیدا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہی دانش مندی ہے، خوشگوار عمل ہے۔ انسان کا دل اس کے اپنے اختیار میں نہیں، یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، وہ جدھر چاہتا ہے اسے اسی طرف پھیر دیتا ہے۔ آخرت کا غم تمام غموں کو نگل جانے والا ہے، جیسا کہ عصا موسی کو تمام چھوٹے بڑے سانپوں کو نگل گیا تھا، اسی طرح جس کے دل میں آخرت کا غم لگا ہو۔ فقیروں کے پاس جانے والے ابتدا میں دنیاوی آرزو لے کر جاتے ہیں اور یہ دنیاوی ضرورتیں روحانی سفر کا باعث بن جاتی ہیں، یوں جسمانی سفر ہی روحانی سفر بن جاتا ہے۔ اگر آپ کو کبھی انتقام کا موقع ملے تو اس وقت آپ اپنے رحم و دل ہونے کا ثبوت دو اور معاف کر دو۔ گداگری ایک پیشہ ہے، لہٰذا لوگوں کی ضرورت آپ پیشہ بننے سے پہلے پوری کر دیا کریں۔ زندگی کی دوڑ میں دوسروں سے آگے نکلنے کے لیے تیز چلنا ضروری نہیں، بلکہ ہر رکاوٹ کے باوجود چلتے رہنا اور مسلسل چلتے رہنا ضروری ہے۔ نیکوں کی لڑائی خواہشات اور امید سے ہوتی ہے، اور تائبوں کی گناہوں سے جو خود کو آگ سے بچانا چاہتے ہیں اسے اپنی تمام آرزوئیں اور خواہشات چھوڑ دینا ضروری ہیں۔ جب تم کسی انسان کی طبیعت پرکھنا چاہو تو اس سے مشورہ لو، یقیناً اس کے مشورے سے اس کا انصاف، ظلم، نیکی اور بدی سب جان جاؤ گے۔
عزت کا احساس اس قدر عمدہ اور دلکش ہے کہ یہ محض انہی ذہنوں میں پرورش پا سکتا ہے جو فطری طور پر اچھی فطرت کے حامل ہوں یا پھر تعلیم کی بدولت اچھی فطرت کے حامل بن چکے ہیں۔ اگر ہم خود غرضی پر مبنی زندگی گزارنا ترک کر دیں اور اپنی زندگی خدا اور مخلوق خدا کے لیے وقف کر دیں تو ہم خوش کے اونچے ترین درجے سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ جو شخص کسی چیز کا طلبگار ہو وہ اسے ضرور حاصل کر لے۔ کئی دفعہ انسان اپنے مطلوب کو نہیں پاتا، اور نہ یہ ضروری ہے کہ جو شخص راستہ بھول جائے وہ مفقود گم ہو جائے۔ وقت چونکہ سب سے زیادہ بیش قیمت چیز ہے، لہٰذا اسے سب سے بیش قیمت چیز ہی صرف کرنا چاہیے، اور یہ مشغولیت یعنی ماضی اور مستقبل کے درمیان یعنی وقت کی حفاظت کرنا چاہیے۔ اپنی صحت و فراغت کو ایسی آزمائش کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھ جسے بندے دور نہیں کر سکتے۔ یتیم پر رحم کر، اسے اپنے قریب کر اور اپنے کھانے سے اسے کھلا۔ بھرے پیٹ کی حالت میں حکمت کی باتیں یاد نہیں رہتی اور عقل متغیر ہو جاتی ہے، اور نیز خلقت پر شفقت کم ہو جاتی ہے، کیونکہ بھرے پیٹ بندے کو دوسروں کی بھوک کا احساس نہیں رہتا۔ اپنے پاس اتنا مال رکھ جتنے کی ضرورت ہو، اور باقی اللہ کی راہ میں دے کہ محتاجی کے دن یعنی قیامت کے روز یہ تمہارے کام آئے گا۔ تھوڑے کاموں میں اگر تمہاری نیت نیک ہے تو بھی اس کا اجر بھی بہت ملے گا۔ جو تم سے نیچا ہو اس کے ساتھ نرمی کرو، اور جو تم سے اوپر ہو اس کا ادب بجا لاؤ۔ انسان کھلی ہوئی برائی کی دعوت کو کم ہی قبول کرتا ہے، اور اسی گناہ پر شیطان اور اس کے چیلے انسان کے خیر خواہی کا بھیس بدل کر آتے ہیں۔ کھانا کھانے میں میانہ روی کو لازم پکڑو، اس میں 3 فائدے ہیں۔ اس میں اسراف نہیں ہوتا، بدن کی صحت قائم رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بڑا معین و مددگار ہے۔ تمام امنگیں اور آرزوئیں جائز اور برحق ہیں، ماں سوائے ان امنگوں اور آرزوؤں کے جن کی تکمیل کے لیے انسانیت کو کچلنا درکار ہو۔ ہمیں اپنی سوچوں میں بہترین ماڈل تخلیق کرنے چاہیے اور مسلسل انہیں زیر نظر رکھنا چاہیے، ورنہ ہم اپنی زندگیوں کو سنوارنے سے محروم رہ جائیں گے۔ جو تمہارے سامنے شوخی دکھائے اس کے سامنے اپنے چہرے پر مسکراہٹ لاؤ، وہ تم سے جلنے لگے گا کہ تمہیں ایسا کیا مل گیا ہے کہ تم خوش رہنے لگے ہو۔ ریت کے ذروں کو ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں، مگر ریت کے ذرے جب مل کر پہاڑ بن جائیں تو کوئی طوفان بھی ان کو ہلانے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ جو انسان روٹی کھانے سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور وہ روٹی کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، سمجھ جاؤ اللہ اسے قیامت کے روز اپنا دیدار کرائے گا۔ تم لوگ اللہ کی نعمتوں کے باعث ایک دوسرے کے دشمن نہ بنو، اور اس کے فضل و کرم کو دیکھ کر آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ جس کی بات جتنے ابلاغ میں جائے گی اس کا گناہ و ثواب اتنا ہی زیادہ ہو جائے گا۔ انسان زندگی ہونے کے باوجود زندگی کو نہیں سمجھ سکتا، وہ مرے بغیر موت کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ انسان کی زندگی میں جتنے دن ہوتے ہیں اتنے ہی راتیں ہوتی ہیں۔ یوں انسان کی نصف زندگی روشنی میں گزرتی ہے اور نصف اندھیرے میں۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے خلاف غرور کی کوئی بات کرنے سے بچا رہے کہ وہ تمام متکبروں کو ذلیل اور ہر اترانے والے کو رسوا و خوار کرنے پر قادر ہے۔ جس آدمی میں 2 عادتیں ہوتی ہیں وہ ساری زندگی بے عزت رہتا ہے، زیادہ بولنے کی عادت اور کسی پر تہمت لگانے کی عادت۔
نہ کبھی جھوٹی قسم کھاؤ اور نہ خدا کے نام کو قسموں کے لیے تختہ مشق بناؤ، اور نہ جھوٹے لوگوں کو قسمیں کھانے پر آمادہ کرو، ایسا کرنے سے تم خود بھی گناہ میں شریک ہو جاؤ گے۔ بخشش کا کمال یہ ہے کہ سائل کو انتظار میں نہ رکھا جائے۔ انعام میں دیر کرنا شریفوں کی عادت نہیں، اور انتقام میں جلدی کرنا کریموں کی خصلت نہیں۔ ابتلا اور مصیبت میں ہمیشہ رضا و حکمت و الہی پر شاکر رہو، یہی حقیقت عبودیت ہے۔ جو رزق و حلال کے لیے کوشاں رہتا ہے، شیطان کو اسے ورغلانے میں مشکل پیش آتی ہے۔ چند دنوں میں دولت مند ہونا ہے تو پپیتے کے پھل کے اوپر اپنا نام لکھ کر بیوی کو کھلا دو، جلد دولت مند بن جاؤ گے۔ ہر ایک نفس کے لیے موت کا جام اور ہر ایک ظالم کے لیے ایک روز انتقام ہے۔ یہ کم ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز پیٹھ پھیر جائے تو پھر وہ واپس آئے۔